وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرحب کے مقابلے میں آئے نا تو آپ نے اعلان فرمایا اس کو مارنے سے پہلے، آپ نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، کہ حیدر جو ہے وہ آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے، تو ذرا حیدر کے نام کی ذرا نعرہ لگائے نا، حیدر علی حیدر۔ امام الانبیاء جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آپ کے پاس جس کتاب کا علم ہے وہ کتاب قرآن مجید ہے، اور جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے رب نے اس دنیا میں 73 علم نازل فرمائے، میرے رب نے اس دنیا میں جتنے علم نازل فرمائے ان کے 73 حصے بنائے، اور ان 73 حصوں میں سے ایک حصہ رب نے ساری کائنات میں عطا فرمایا، اور 72 حصے میرے رب نے علی المرتضیٰ کو عطا فرمائے ہیں۔ علم کے 72 حصے میرے رب نے علی کو عطا فرمائے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے پورے قرآن کے علم کو اکٹھا کیا، پورے قرآن کے علم کو اکٹھا کر کے میرے رب نے سورہ فاتحہ میں اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا۔ پھر میرے رب نے سورہ فاتحہ کے سارے علم کو اکٹھا کیا، اس کا خلاصہ کر کے میرے رب نے سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ لکھی، اس میں اکٹھا کر دیا۔ پھر میرے رب نے وہاں سے سارا علم اکٹھا کیا، بسم اللہ کے شروع میں با لکھی، وہاں سارا علم اکٹھا کر دیا۔ پھر اس با کے نیچے نقطہ آیا، میرے رب نے بسم اللہ کی با کا سارا علم اس با کے نقطے میں رکھ دیا۔ آنا نقطۃ البا، فرمایا لوگوں یاد رکھنا با کا نقطہ وہ میں علی کی ذات، سارا علم میرے رب نے اکٹھا کر کے بسم اللہ کی با کے نقطے میں رکھا۔ آنا نقطۃ البا، وہ با کا نقطہ میں ہوں۔ یہی وجہ ہے مصطفیٰ نے کہا تھا نا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر میں ہوں لیکن علی دروازہ ہے اس کا۔ کہیں جانا ہو تو دروازے چو 2 دفعہ نگنا پہندا، آن واسطے بھی دروازے چو نگنا ہے، جان واسطے بھی دروازے چو نگنا ہے۔ تو مصطفیٰ نے کہا علم کا شہر میں ہوں لیکن اس کا دروازہ علی کی ذات ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا علم دیا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، اتنی لمبی تفسیر ہو جائے، اس کی طوالت اتنی بڑھ جائے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کو اٹھانے کے لیے، اس لکھی ہوئی تفسیر کو اٹھانے کے لیے اگر 70 اونٹ بھی ایک لائن میں لگا دیے جائیں، آپ فرماتے ہیں وہ 70 اونٹ ان کی پیٹھیں اس تفسیر سے بھر جائے، وہ فاتحہ کی لکھی تفسیر ختم نہیں ہوگی۔ اتنا علم علی کی ذات کے پاس ہے۔ الوداع کے موقع پہ محبوب علیہ السلام جب واپس پلٹے حج فرما کے تو مصطفیٰ غدیر خم کے موقع پہ رکے، مصطفیٰ نے اعلان کیا کہ جو کچھ صحابہ آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس بلا لو، جو پیچھے آ رہے ہیں ان کا انتظار کر لو، یہاں پہ محفل لگا لو، خیمے لگا لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جب اکٹھے ہو گئے، مصطفیٰ نے ایک ممبر تیار کروا لیا، اونچی جگہ پہ انتخاب کیا، اور مصطفیٰ نے کھڑے ہو کے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور کھڑے ہو کے مصطفیٰ نے کہا، اس خطبے میں سے ایک جملہ مصطفیٰ نے کہا، ان اللہ مولایا، اوے لوگوں یاد رکھنا یہ میری اور آپ کی آخری ملاقاتیں چل رہی ہیں، تو یاد رکھنا ان اللہ مولایا، میرا مولا اللہ کی ذات ہے، میرا مددگار رب کی ذات ہے، اور فرمایا انا ولی کل مومن، اور میں ہر مومن کا ولی ہوں، میں ہر مومن کا مولا ہوں، میں ہر مومن کے لیے مددگار ہوں۔ اس کے بعد یہ ارشاد فرمانے کے بعد مصطفیٰ نے کہا علی کو بلایا جائے، مصطفیٰ نے کہا علی کو بلاؤ، جناب علی المرتضیٰ آئے،
مصطفیٰ نے اپنے پاس کھڑا کیا، کھڑا کر کے صحابہ کو مخاطب کیا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع۔ مصطفیٰ نے کہا میرے صحابہ، ارے جانتے ہو یہ کون ہے؟ جانتے ہو؟ ارے دیکھو یہ کون ہے؟ پھر خود کہا اوے میرے صحابہ یہ علی ہے۔ پھر مصطفیٰ نے کہا ان اللہ مولا یا، اوے میرے صحابہ میرا مولا رب کی ذات ہے، انا ولی کل مومن، میں ہر مومن کا مولا ہوں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اپنے ساتھ کھڑا کر کے ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے مصطفیٰ نے کہا ھذا علی مولاہ۔ اوے میرے صحابہ یاد رکھنا، ہر وہ بندہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ہر وہ بندہ جس کا میں مولا، ھذا علی مولا، کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کے یہ علی اس کا مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ ہر اس بندے کا علی المرتضیٰ مولا ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی فکر کے وارث ہیں، ہم مجدد دین و ملت کی فکر کے وارث ہیں، ہم مجدد الف ثانی کی تعلیمات کا پرچار کرنے والے ہیں، ہم جناب محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور سیدی غوث اعظم جیلانی، ہم ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی بندہ آب زمزم سے روزانہ غسل کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، کوئی بندہ روزانہ 5 وقت کی نمازیں ہر میں کعبہ کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے والا کیوں نہ ہو، وہ کتنی نیکیاں کرنے والا ہو، اگر کسی مسلمان کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہوگا، عمر فاروق کا بغض ہوگا، عثمان غنی کا بغض ہوگا، علی المرتضیٰ کا بغض ہوگا، حضرت حسنین کریمین کا بغض ہوگا، حضرت عائشہ کا بغض ہوگا، حضرت امیر معاویہ کا بغض ہوگا، حضرت عمار ابن یاسر کا بغض ہوگا۔ مختصر یہ کہ مصطفیٰ کے کسی صحابی کا، وہ صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھا، کسی ایک صحابی کا بغض دل میں ہو، خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ کسی کے دل میں جناب علی المرتضیٰ کا بغض ہو، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی شانوں کو کم بیان کرتے ہیں، صحابہ کی شانوں کو زیادہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہم اہل بیت کی شانوں کو بھی، ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہمارا وہ مسلک ہے کہ جب رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، اور اگر رسول اللہ کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے پھر بھی ہمارے چہرے خوشی سے چمک اٹھتے ہیں۔ ہم سب کی شانوں کو یوں کر کے سینہ چوڑا کر کے چہروں پہ مسکراہٹ لا کے بیان کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ کے اہل بیت کی بھی شانیں بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کی بھی شانیں بیان کرتے ہیں۔ اگر ہم پر اعتراض کرتے ہو تو سنو پھر ہم کیسے علی علی کرتے ہیں، ہم کیسے علی کی شانوں کو بیان کرتے ہیں، ہم کیسے صدیق کی شان کو بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ کے صحابہ کا ذکر کیسے کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کیسے کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہم صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بھی بڑی وفا کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کے گھر صدیق کی بیٹی ہے، اور ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ نبی کی بیٹی علی کے گھر پہ، نبی کی بیٹی علی کے گھر پہ ہے۔ ہم صدیق اکبر سے بڑا پیار کرتے ہیں، ہم صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر ہجرت میں صدیق نے مصطفیٰ کو کندھوں پہ اٹھایا تھا، لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پہ مصطفیٰ نے علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا۔
ہم صدیق سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر ہجرت میں مصطفیٰ نے صدیق کی گود میں سر رکھ کے آرام کیا تھا، لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ سفر ہجرت میں مصطفیٰ کے بستر پہ جو آرام کرنے والا تھا اس کا نام علی المرتضیٰ تھا۔ ہم صدیق اکبر سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ہم صدیق سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا کہ میرے رب نے جس مٹی سے مجھے پیدا کیا اسی مٹی سے میرے رب نے صدیق کو پیدا کیا۔ لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کہا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت دونوں میں میرا بھائی ہے۔ مولا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا جی بھی میرا پرا ہے، آخرت جی بھی میرا پرا ہے۔ ہم صدیق اکبر سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم صدیق سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر ہجرت میں رب کی امانت ذات مصطفیٰ صدیق کے حوالے تھی۔ لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کہ سفر ہجرت میں مکے والوں کی امانتیں حوالے کرنے کے لیے مصطفیٰ نے جس امین کو تلاش کیا، مصطفیٰ نے جس صدیق کا انتخاب کیا، اس کا نام علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ ہم صدیق سے بڑا پیار کرتے ہیں، اور اس کا وجہ یہ ہے ہم صدیق کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے ہم صدیق کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، ہم علی کا بھی بڑا ذکر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے تھے کہ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کون ہے کافر کون ہے ہم صدیق کا ذکر کرتے تھے، اگر ہمیں یہ دیکھنا ہو کہ مسلمان کون ہے اور منافق کون ہے ہم علی کا ذکر کرتے تھے۔ جو منافق ہوتا ہے علی کا ذکر سن کے اس کے چہرے پہ خوشی نہیں آتی۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، مصطفیٰ نے کہا ذکرو علی شن عبادت، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، میرے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اس نیت سے ذکر کرنا چاہیے۔ ہم صدیق اکبر سے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں کہ صدیق مصطفیٰ کے مصلی کے وارث تھے، مصطفیٰ کے مصلی کے امام تھے۔ لیکن ہم علی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں کیونکہ 1.25 لاکھ صحابہ کے سامنے جس کا ہاتھ پکڑ کے مصطفیٰ نے اعلان کیا تھا، اوے لوگوں سنو، من کنتو مولاہو فہذا علی مولاہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے، وہ جس کو اعزاز حاصل تھا اس کا نام علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ ہم اس لیے بھی ان کی شان بیان کرتے ہیں، ہم فخر سے سینہ چوڑا کر کے شان بیان کرتے ہیں۔